بسم اللہ الرحمن الرحیم. صدر آزاد جموں کشمیر بیرسٹر سلطان محمود صاحب، سابق وزیر اعظم آزاد کشمیر، سابق چیئرمین سینٹ ڈاکٹر طارق سلیم صاحب، سید یوسف نسیم صاحب، سردار عبدالرازق ایڈوکیٹ صاحب، پریزیڈنٹ راولپنڈی بار ایسوسی ایشن، تمام وکلا برادری جو یہاں اس وقت بیٹھی ہے، تمام عہدیداران، خواتین و حضرات، السلام علیکم. بڑی سید یوسف صاحب کی بڑی جذباتی تقریر کے بعد، اور جس کو میں سمجھتی ہوں کہ اس کو آگے بڑھاتے ہوئے میں چند گزارشات کرنا چاہتی ہوں. راولپنڈی بار ایسوسی ایشن کی جو اپنی ایک تاریخ ہے، اس کے ساتھ میری وابستگی میری والدہ اور میری خالہ، کیونکہ ہمارا تعلق بھی راولپنڈی سے ہے، تو بہت چھوٹی عمر میں میں نے یہاں آنا شروع کیا، اور اس وقت میں اپنی والدہ اور خالہ کی انگلی پکڑ کر آتی تھی. اور جس وقت جو انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کی جو تحریک تھی اور وکلا کی آزادی کی، اس کے اندر بھی جو راولپنڈی بار ایسوسی ایشن نے اپنا کردار ادا کیا، میں نے خود اس کو دیکھا بھی، اس کو سمجھا بھی، اور میں نے وکلا کا خون بہتے ہوئے بھی دیکھا جس وقت وہ تحریک میں آپ لوگوں نے اپنا حصہ ڈالا. تو آپ سب کو میں خراج تحسین پیش کرتی ہوں، بار ایسوسی ایشن کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں، اور موجودہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، جو عہدیداران ہیں، پریزیڈنٹ صاحب، انہوں نے جو آج یہ کانفرنس بلائی ہے، میرے خیال میں بہت ہی بر وقت بلائی. اور جس طرح بھی یوسف صاحب نے کہا کہ کیونکہ یہ جو مسئلہ ہے وہ آہستہ آہستہ ہمارے اپنے جو مسائل ہیں ملک کے ایک پس منظر میں جا رہا تھا. 19 اگست کا جو ایک سیاہ دن تھا، تو یہ کانفرنس جو ہے وہ کردار ادا کر سکتی ہے کہ ہم ایک دفعہ پھر سے اس کے اوپر اپنی ڈبیٹ شروع کریں. اور یہ ڈبیٹ کیونکہ پاکستان کا خواب بھی ایک وکیل نے دیکھا، علامہ اقبال صاحب، اور پھر قائد اعظم محمد علی جناح، جنہوں نے مقاصد کا پاکستان وجود میں آیا، اور وہی وکلا دوبارہ سے میں سمجھتی ہوں ابھی عدلیہ کی آزادی جو ہے اس کے مقاصد اور اس کی تحریک جو ہم نے شروع کی تھی وہ مکمل نہیں ہوئی، اور میں اس پہ آگے آؤں گی. لیکن یہ کانفرنس جو ہے وہ بہت اہمیت کی حامل ہے کہ کس طرح دوبارہ سے تنازع کشمیر اور جو 19 اگست کو شب خون مارا گیا ایک غاصب کی طرف سے، ہندوستان کی طرف سے، اس ڈبیٹ کو ہم کیسے اجاگر کر سکتے ہیں. جو پچھلے جو کشمیر کے اندر، مقبوضہ کشمیر کے اندر بربریت ہے، مظالم ہے، اس کو آپ سے بہتر، یہاں بیٹھے ہوئے جو حاضرین ہیں ان سے بہتر کوئی نہیں جانتا. پاکستان کی عوام، کشمیر پاکستان کی شہرت ہے. یہ تمام چیزیں ہم پڑھ کر، سن کر، سمجھ کر ان جذبات کے ساتھ بڑے ہوئے ہیں، اور ہماری جو پرسنالٹیز ہیں ان کا یہ حصہ ہے یہ نعرہ، اور اس سے کوئی نہ پیچھے ہٹ سکتا ہے چاہے جتنی ظلم کی انتہا ہو. کیونکہ آج جو وہاں ہو رہا ہے اس کا سب سے بڑا ثبوت ہے کہ آج وہاں میڈیا کے کیمرے نہیں جا سکتے. آج جو وہاں کرفیو ہے، کیونکہ جو وہ مظالم ہیں وہ اس کے اوپر بات بھی نہیں کی جا سکتی. یہ وہ فاشسٹ رجیم، اور جو ابھی کل خرم پرویز صاحب اریسٹ ہوئے ہیں، وہاں جو ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، میں اس کی بھی پرزور مذمت کرتی ہوں. اور ایک پوری جو تاریخ ہے جو ظلم کی، بربریت کی، لیکن جس طرح سامنا کیا گیا ہے اس ظلم کا، اس فاسسزم کا، اور اس جو غاصب بن کر بیٹھا ہے وہ جتنا، اور ان کی قربانیاں اس بات کا ثبوت ہے کہ جتنا مرضی ظلم ہو جائے، ظلم کی انتہا ہو جائے، لیکن کشمیری جو ہیں وہ اپنے حق سے پیچھے نہیں ہٹیں گے، دستبردار نہیں ہوں گے. بات یہ ہے کہ اقوام متحدہ کی بہت بات ہوتی ہے، ان کی ریزولوشنز کی بات ہوتی ہے، اس کے بننے کا مقصد ہی وہ ریزولوشنز ہیں کہ کشمیر اور فلسطین کے اندر جو مظالم ہیں اور وہ جو ریزولوشنز ہیں ان کے اوپر عمل درآمد ہونا ہے. فیصلہ ہو چکا ہے، کشمیر پاکستان کا حصہ ہے، یہ فیصلہ ہو چکا ہے. اس فیصلے کے اوپر عمل درآمد کرنا ہے، اور وہ عمل درآمد کرنا جو عالمی برادری ہے یہ اس کو کرنا چاہیے، اور یہ بہت پہلے ہو جانا چاہیے تھا. لیکن خاموشی کیوں؟ اس کے اوپر خود احتسابی ضرور کرنی ہوگی. عالمی برادری کے ضمیر، وہ سوالات جو ہر روز، یہ جو بھی ڈاکیومنٹری آپ نے دیکھی جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، اس کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھتا؟
فلسطین کے اندر جو ہو رہا ہے اس کے اوپر سوال کیوں نہیں اٹھتا؟ اس کے اوپر پاکستان کو اپنی خود احتسابی ضرور کرنی پڑے گی. اور میں یہ بھی ضرور کہوں گی کہ سید یوسف صاحب نے کہا کہ پاکستان کی جماعتوں نے جتنی یہاں بیٹھی ہیں انہوں نے کشمیر کے نعرے کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کیا. میں اس سے ڈس ایگری کرتی ہوں، کیونکہ پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے ہی اس مسئلے کے لیے، آپ کو یاد ہوگا جب یہی جو پارٹی ہے جو اس وقت ہندوستان میں جس کی حکومت ہے اسی کا وزیر اعظم پاکستان چل کر آیا تھا، اور اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نے پہلی دفعہ اس نے مانا تھا جو ہندوستان کا وزیر اعظم تھا کہ اس مسئلے کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے. لیکن جب سیاسی جو آوازیں ہیں، جو سیاسی قیادت ہے مسئلے کا حل تلاش کرتی ہے تو مودی کا یار اور غدار کے اس پہ فتوے لگائے جاتے ہیں. اور اس وقت بھی میں وکلا برادری کو خراج تحسین پیش کروں گی کہ ہر اس دور میں جب اس طرح کی چیز ہوتی ہے تو آپ لوگ سیاسی قیادت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، آپ کے اپنے فورمز ہیں، لائر ونگز ہیں، لائر فورمز ہیں، لیکن اس میں سب کو متحد ہونا پڑے گا، بالکل ہونا پڑے گا. 19 اگست کے بعد کون سی ملک کے اندر موجودہ سیاسی قیادت نے تمام سیاسی قیادتوں کو اکٹھے کیا؟ کس نے پوری جماعتوں کو، پوری سیاسی قیادت کو، پوری پارلیمنٹ کو کس نے اکٹھا کیا؟ کسی نے اکٹھا نہیں کیا. کون سی ایسی اقدامات اٹھائے گئے کہ جو انڈیا کا، جو ہندوستان کا یہ جو شب خون مارا گیا، جو اس کے اوپر کون سے وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا، یہ سوچا، یہ سمجھا کہ آج پاکستان کے اندر سب کو یک زبان ہو کر کشمیر بنے گا پاکستان، اور جو ان کا حق ہے اس کو دلایا جائے. یہ سیاسی قیادت کو سوچنا ہوگا کہ اب جمعے کو کھڑے ہو کر پروٹیسٹ کر کے اور شاہراہوں کے نام بدلنے سے وہ حق نہیں ملے گا جو کشمیریوں کا حق ہے. اور یہ بھی ہمیں خود احتسابی کرنی پڑے گی کہ ایک مضبوط پاکستان، ایک ترقی کرتا پاکستان، ایک معاشی طور پر طاقتور پاکستان جو ہے وہی تنازع کشمیر کو حل کرا سکتا ہے. منفی 0.5% کی ترقی اور دوسری طرف 5% سے زیادہ ترقی جو ہے، اور جو معاشی ترقی ہے، معاشی طاقت ہے، آج وہ مسائل کا حل ہوتا ہے. کیوں عالمی برادری 19 اگست کے جو اقدام ہے اس کے اوپر خاموش ہے؟ کیوں سیکیورٹی کونسل کے اندر ایک بھی ملک پاکستان کے ساتھ کھڑا ہو کر مشترکہ سٹیٹمنٹ نہیں دے سکا؟ کیوں پاکستان جو ہے وہ آئسولیشن کا شکار ہے؟ پاکستان کی خارجہ پالیسی اور پاکستان کی معاشی پالیسی جو ہے، معاشی طاقت جو ہے، وہ پاکستان کی آواز بنے گی. ملک اور جو نظریے ہیں، جو جیو پولیٹیکل لینڈسکیپ ہے وہ بدل چکا ہے. جو قربانیاں ہیں کشمیریوں کی، جو پاکستان کی قربانیاں ہیں کشمیریوں کے لیے، اور کشمیر جو ہے وہ پاکستان سے کوئی نہیں چھین سکتا. جیسے ابھی بالکل صحیح کہا کہ اگر ہم ایک ہو جائیں، اگر ہم یک زبان ہو جائیں، لیکن ہمیں اپنا گھر ٹھیک کرنا پڑے گا. یہ اس وقت کے منتخب وزیر اعظم نواز شریف نے کہا تھا تو اس کے اوپر ڈان لیکس آئی تھیں اور غداری کا فتویٰ لگا تھا. اور گھر ٹھیک کرنے کا مطلب ہے کہ ہمیں جوڈیشری کے اندر ایسے عناصر جو ملک کے اندر انصاف کے اوپر شب خون مارتے ہیں، ان کرداروں کو بھی ٹھیک کرنا پڑے گا. ہمیں ان اداروں کے اندر جو ادارے کو خراج تحسین دینی چاہیے، جن کے شہداء، جن کی قربانیوں سے انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن ایسے کردار جن اداروں کے اندر ہیں ان اداروں کے اندر ان کرداروں کو مثال بنانا پڑے گا، عبرت کا نشان بنانا پڑے گا. اور جب تک ہم اپنا گھر ٹھیک نہیں کریں گے تو ہمارا کوئی بھی مقدمہ عالمی دنیا کے اندر کمزور ہی رہے گا. یہ بات ہمیں سمجھنی پڑے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی آپ نے سیاسی قیادت کی بات کی، اس سے پہلے بھی بات ہوئی. سیاسی قیادت کو تقویت تب ملتی ہے جس وقت جو سول سوسائٹی ہے، جس میں وکلا برادری بھی ہے، اور ہر شخص کو اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا. پاکستان کی تاریخ میں جو سیاسی قیادت ہے انہوں نے اپنا کردار ادا کیا، نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ تنازع کشمیر کے لیے بھی ہر فورم کے اوپر. ہاں بالکل آپ نے 2-3 باتیں یہاں کہیں اور اس کو
سمجھنا پڑے گا سیاسی قیادت کو کہ ہم کس طرح جو تنازع کشمیر ہے اس کو آگے لے کر جا سکتے ہیں، لیکن اس سے پہلے پاکستان کے اندر ہمیں خود احتسابی ضرور کرنی پڑے گی۔ میں یہ سمجھتی ہوں کہ ہمیں اس کانفرنس سے، میں نے ریزولوشن پڑھی ابھی، اس کانفرنس سے ہمیں جو حکومت وقت ہے اس کے لیے بھی ہمیں ریزولوشن کے اندر، میں نے بات کی تھی پریزیڈنٹ صاحب سے جو بار ایسوسیشن کے ہیں، کہ ہمیں اس ریزولوشن کے اندر جو حکومت وقت ہے، جو سیاسی قیادت ہے، جو پارلیمنٹ ہے، اس کے رول کو بھی واضح کرنا چاہیے۔ وہ بالکل ایبسنٹ ہے اس ریزولوشن سے، تاکہ جو ریزولوشن ہے وہ کمپلیٹ، جب تک پارلیمنٹ اس کے اندر نہیں ہوگی، اس کی آواز یک زبان نہیں ہوگی، وہ ہمیں وہ تقویت نہیں دے سکتی۔ اگر آپ نے اس کو بار ایمنسٹی انٹرنیشنل کو بھیجنا ہے، ہیومن رائٹس واچ کو بھیجنا ہے، تو اس کے اندر ہمیں پارلیمنٹ کی نمائندگی اس ریزولوشن میں ضرور ڈالنی چاہیے۔ اور ہمیں یہ بھی میں ضرور کہوں گی کہ جو آپ کی بار ایسوسیشن کی ایسی کانفرنسز ہیں، نیّر بخاری صاحب یہاں بیٹھے ہیں، ان کا بہت ایک رول ہے، وہ آپ لوگ ایسے لوگوں کو لے کر جو ہمارے یونیورسٹیز ہیں، ہمارا اکیڈیمیا ہے، ہماری یوتھ ہے، ہمارا جو اسکول ہے، جو ہمارا نصاب ہے، اس کے اندر بھی میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو ایسی آگاہی جو ہے کانفرنسز کی کہ کیا کیا ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر، ہمارے نصاب کے اندر ریویو کرنے کی اگر ضرورت ہے تو اس کو بھی وکلا برادری جو ہے اس لینس کے ساتھ دیکھتے ہوئے میرے خیال میں وہ کردار ادا کر سکتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ ضرور میں کہوں گی کہ 2018 کے الیکشن کے بعد جو پاکستان کے اندر ایک سیاسی افراتفری ہے، اور اس نے ضرور مسئلہ کشمیر کو اور تنازع کشمیر کو پس منظر ڈالا، لیکن پارلیمنٹ نے جو ریزولوشن پاس کی اور بار بار جو پارلیمنٹ سے آواز آتی ہے وہ تقویت ضرور دیتی ہے کہ ہم اس کا ریزولو ہم ساتھ کھڑے ہیں سب، لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ ہمیں تھوڑا سا اس سے آگے جانا پڑے گا، اور عالمی دنیا ہماری آواز کیوں نہیں سن رہی اس کے اوپر بھی سوالیہ نشان ہیں۔ ہماری خارجہ پالیسی میں کیا سخم ہیں ان کو دیکھنا بہت ضروری ہے۔ کشمیر کمیٹی کے جو یہاں چیئرمین صاحب بیٹھے ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ان کو بھی پارلیمنٹ کے اندر تمام جماعتیں جو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر موجود تو ہیں کشمیر کمیٹی کے اندر، لیکن اس سے آگے جا کر اس کمیٹی کو بھی اپنا فعال کردار ادا کرتے ہوئے جو ہماری یوتھ ہے اس تک بھی پہنچنا پڑے گا، تاکہ جو آگاہی ہے وہ ہر سیگمنٹ آف دا سوسائٹی اور آگے وے فارورڈ کیا ہے اس کو دیکھ کر ہمیں، میں سیاسی باتیں یہاں گریز کروں گی کرنے سے، کیونکہ جو وکلا برادری ہے اور ایک ہمارا کامن فورم ہے، یہاں پی ایم ایل این کے بھی وکلا برادری کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور دوسری جماعتوں کے بھی مجھے بھی بیٹھے ہیں، لیکن کچھ سیاست سے بالا تر ہو کر یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ یہ ضرور سوچنے کی بات ہے کہ 19 اگست کا واقعہ کیوں پیش آیا، 5 اگست کا واقعہ کیوں پیش آیا 2019، اور یہ سوال پوچھنا پڑے گا کہ جو ہندوستان کی جرت پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئی وہ کیوں 5 اگست 2019 کو ہوئی، اور اس کے بعد ہمارے کیا ایسے اقدامات ہیں کہ ہم اس سیاہ دن کو ریورس کرا سکتے ہیں، اس غاصب ہندوستان کے اس اقدام کو ریورس کرا سکتے ہیں۔ یہ ہمیں ضرور اپنی پالیسی میکنگ میں ڈالنا پڑے گا۔ پاکستان مسلم لیگ نون محمد نواز شریف نے ہر اس فورم کے اوپر، کیونکہ خود وہ ایک کشمیر کا بیٹا ہے، ان کے اندر کشمیری خون ہے، بلو بلڈڈ کشمیری ہیں، تو انہوں نے اور میں سمجھتی ہوں ہر وزیر اعظم نے کوشش کی تاکہ کشمیریوں کی جو آواز ہے، لیکن جو پچھلے 3 سال جیسے کہا گیا، جس بربریت جس ظلم سے جو ہندوستان ہے اس نے وہاں ظلم کیا ہے، میں سمجھتی ہوں کہ اب اس کو بند ہونا چاہیے، لیکن اس کو لیے ہمارے جو اقدامات ہیں اور ہمارا معاشی طور پر اور خارجہ سطح کے اوپر ہمارا مضبوط ہونا پاکستان کا بہت ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم ان چیزوں پر غور نہ کریں اور یہ پس منظر ڈالتے ہوئے ہم جمعے کو ایک پروٹیسٹ کر کے اور شاہراہوں کے نام بدل کے ہم سمجھیں گے کہ کشمیر ہمیں مل جائے گا، تو جیو پولیٹیکلی اور جو پولیٹیکل انٹرنیشنل لینڈسکیپ ہے وہ اب بدل چکا ہے، ہمیں ان چیزوں سے آگے بڑھنا پڑے گا۔ آخر میں یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ کشمیر کا سودا ہو گیا کی بات ہوئی ہے، اس کے ساتھ ساتھ اگر اس طرح کی بات ہو کہ جو حکومت ہندوستان میں آئے گی
تو وہ کشمیر کا مسئلہ حل کر دے گی. آپ اس کی کیمپین کا حصہ بنیں. جو وہ ظلم اور بربریت کر رہا ہے تو میرے خیال میں ایسے جملوں کے سے بھی گریز کرنا چاہیے, کیونکہ وہاں بیٹھے کشمیریوں کا حوصلہ اس سے بھی پست ہوتا ہے, اور ان کا جو حق ہے اور جو ان کے جذبات ہیں اور جو ان کی قربانیاں ہیں وہ ان کے اوپر اثر ہوتا ہے. اور میں سید علی گیلانی صاحب جس سے خاکی سے بھی اتنا خوف تھا کہ وہ بھی ان سے چھین لیا گیا, اس غاصب جو وہاں بیٹھا ہے, جو فاشسٹ رجیم ہے, یاسین ملک صاحب, شازیہ اندرابی صاحبہ, جو خرم پرویز صاحب جو اریسٹ ہوئے ہیں, صحرائی صاحب, مسرت عالم بٹ صاحبہ, ان کی جو قربانیاں میں سمجھتی ہوں وہ سونے کے پانی سے تاریخ کا حصہ بننی چاہیے, اور یہ ہماری آنے والی نسلوں کو یہ نصاب کا حصہ بننی چاہیے. اور سید علی گیلانی صاحب میں یہ بھی کہوں گی کہ اس ریزولوشن کا حصہ ہونا چاہیے کہ پاکستان کے اندر قومی دن منانا چاہیے ان کے نام سے, اور تاکہ یہ جو ہم لوگ ہیں وہ ہمارا جو ایگزسٹنس ہے اس کا حصہ ان کی قربانیاں بنے, اور اسی سے ان کو ہم ٹریبیوٹ بھی دے سکتے ہیں. یہ بہت کم ہوگا جو ان کی قربانیاں ہیں, جو بہنیں, بزرگ, مائیں, وہ جو معصوم بچہ جو اپنے نانے کی چھاتی پر بیٹھا ہوا ہے, یہ تمام وہ سوالات ہیں جو عالمی برادری کے ضمیر کے اوپر ایک سوالیہ نشان ہیں. لیکن اس کو یہ بات کہتے کہتے میں یہ ضرور کہوں گی کہ پاکستان کے اندر بھی ہمیں اس ریزولو کی ضرورت ہے, اور اس ریزولو موجود ہے لیکن اس سیاسی قیادت کی ضرورت ہے, اور وہ صرف تب ہو سکتی ہے جب پاکستان کے اندر منتخب حکومت ہو جو عوام کی نمائندگی کرے, تب ہی کشمیریوں کی نمائندگی ہو سکتی ہے. بہت بہت شکریہ جی. میں شکر گزار ہوں مریم اورنگزیب صاحبہ کا جو اپنی قیمتی وقت میں سے وقت نکال کر یہاں تشریف آئیں اور کشمیر کانفرنس کا حصہ بنی. میں مقررین سے گزارش کروں گا کہ وقت کی قلت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے تھوڑے کنسائز رہیں. اس کے بعد میں جماعت اسلامی پاکستان جن کا تحریک آزادی میں کردار میں اگر کہوں کہ ریڑھ کی ہڈی کا سا تھا تو غلط نہ ہوگا, ان کی ترجمانی کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر طارق سلیم صاحب, امیر جماعت اسلامی پنجاب. میں ان کو گزارش کروں گا وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب کریں. ڈاکٹر طارق سلیم صاحب, امیر جماعت اسلامی پنجاب.